وزیر اعظم کا گلگت بلتستان کے اصطلاح متاثرین کے لیے 4 ارب روپے کے پیکج کا اعلان. زیادہ زخمیوں کو 5 لاکھ، کم زخمیوں کو 2 لاکھ روپے ملیں گے. وزیر اعظم نے اصطلاح متاثرین میں چیک تقسیم کیے. کہا ہماری معاونت اموات کا مداوع نہیں کر سکتے، زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے. گلگت بلتستان میں کلاؤڈ برسٹ، کئی جانیں چلی گئیں. ہماری تیاری مکمل ہوگی ورنہ نقصان ہوتا رہے گا. ہمیں ایڈوانس وارننگ سسٹم کی ضرورت ہے. کہ حالیہ دنوں میں جو جی پی میں مختلف مقامات پر جو کلاؤڈ برسٹنگ سے جو تباہی ہوئی ہے، چاہے وہ دیامیر ہے، بابو سر ہے، گھانچے ہے، اس میں اللہ کو پیارے ہوئے. ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. کم یا زیادہ مقدار میں یہ تباہی آتی ہے، اور اس کے لیے میں نے منسٹر کلائمیٹ چینج کو اور ان کی سیکرٹری اور پوری ٹیم کو بڑی ادب کے ساتھ لیکن بڑے واضح ہدایت دی ہے میں نے کہ وہ مہربانی کر کے اس کے اوپر کام کریں. گلگت بلتستان میں حالیہ بارشوں کے بعد بہت نقصان ہوا. بارشوں اور سیلاب سے متعدد علاقے متاثر ہوئے. سیلاب سے جانی نقصان پر بہت افسوس ہوا. پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے متاثرہ ممالک میں سر فہرست ہے. عالمی سطح پر کاربن گیسز کے اخراج میں ہمارا حصہ انتہائی کم ہے. گلگت بلتستان میں دانش اسکول کا جلد قیام عمل میں لایا جائے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کی بارشوں اور سیلابی صورتحال کے حوالے سے اجلاس میں گفتگو. آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں نئے دور میں داخل. برطانوی جریدے کا فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خراج تحسین پیش. جریدے نے پاک امریکی تعلقات میں فیلڈ مارشل کی کوششوں کو سراہا. اخبار کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر امریکی تعلقات کو نئی بلندی پر لے جا رہے ہیں. ٹرمپ نے بھارتی معیشت کو مردہ قرار دیا اور ٹیکس لگا دیا. پاکستان کے ساتھ معاہدہ ہوا. جنگ کے بعد فیلڈ مارشل کی مقبولیت میں اضافہ ہوا. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا امریکی منصب سے ٹیلی فونک رابطہ. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق خطے کی مجموعی صورتحال پر گفتگو کی گئی. دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا. امریکی وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی جانب سے متفقہ طور پر باہمی رابطوں میں اضافے پر بھی اتفاق کیا گیا. اس سے قبل 29 جولائی کو بھی نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے امریکی وزیر خارجہ مارکو ریبیو سے ٹیلی فون پر گفتگو کی تھی. پی ٹی آئی نے 5 اگست کو ہونے والے احتجاج کو حتمی شکل دے دی. ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی اعلیٰ قیادت نے تمام پی ٹی آئی ارکان قومی اسمبلی اور سینیٹرز کو اسلام آباد طلب کر دیا. پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پارٹی ارکان اسمبلی اور سینیٹرز اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج کریں گے. ارکان صوبائی اسمبلی اپنے اپنے حلقوں میں احتجاج ریکارڈ کروائیں گے. قیادت سلمان اکرم راجہ کریں گے. پارٹی احتجاج تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہی ہوگا. حکومت جو مرضی کر لے، پیچھے نہیں ہٹیں گے. رہنما پی ٹی آئی عامر ڈوگر کا قومی اسمبلی میں اعلان. کہا حکومت نے جو کرنا ہے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب سمیت کئی ارکان ایوان میں موجود نہیں. میاں اظہر کے لیے دعا کی گئی. ان کے لیے بھی کریں جنہیں یہاں سے نکالا گیا. الیکشن 2024 میں عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا. پی ٹی آئی رہنما عامر ڈوگر خطاب کے دوران بار بار قومی اسمبلی سیشن کی لائیو سٹریمنگ بند. بیٹھ کے جب تک بات نہیں کریں گے، جب تک اپنی غلطیوں کا خود اعتراف نہیں کریں گے، نہیں ہوگا. اس طرح بات میاں صاحب کی ہو رہی ہے، اسی حوالے سے ہی بات آپ نے بھی کی اور میں بھی اسی کے جواب میں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ ایکیوز نہیں کر سکتے
کہ ٹریری کیا کر رہی ہے اور اپوزیشن کیا کر رہی ہے، یہ سلسلے شروع کیے ہوئے ہیں، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، اور یہ تو تبھی درست ہوں گے نا، آپ کے پاس اتنے زیرک لوگ ہیں، آپ بیٹھ کے مسئلے کا حل ڈھونڈیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم قانون بھی توڑیں، ہم لائنیں بھی کراس کریں اور پھر ہمیں کچھ کہا بھی نہ جائے، اس طرح نہیں ہوتا۔ جب تک اپوزیشن غلطی نہیں مانے گی تمام تر مسائل ختم نہیں ہوں گے، جب تک بات کی بجائے گریبان پکڑیں گے مسائل چلتے رہیں گے۔ وفاقی وزیر قانون کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہاں غلطیوں سے نہ سیکھنے والوں کو تاریخ معاف نہیں کر سکتی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دی، سیاست پہ اختلاف رائے کے ساتھ رواداری بھی ہونی چاہیے۔ میاں اظہر کے جانے سے جو خلا پیدا ہوا وہ پر نہیں ہو سکے۔ عمران خان صاحب ہر لمحے کی اپڈیٹ لیتے تھے، اور دیکھیے 9 مئی کے واقعات ہم نے تو نہیں کیے، آج آپ کی کنوکشن 1.25 سال بعد ہوئی ہے، آپ نے جو حملے کیے سارے چہرے شناخت کیے جا سکتے ہیں، کون سے انصاف کا قتل ہے؟ 9 مئی کو آپ نے شہداء کی یادگاروں کو مسمار کیا، آپ نے 9 مئی کو کیپٹن کرنل شیر خان کے مجسمے کو زمین پہ گرا کے ٹھڈے مارے، تو 9 مئی کا جواب ہم نے دینا ہے؟ 9 مئی کیا تھا تو بھگتنا تو پڑے گا۔ ان کو صحیح تکلیف ہو رہی ہے، ان کو بالکل درست تکلیف ہو رہی ہے، اور 9 مئی کی نہ قوم سے معافی مانگی، منصوبہ بندی کے تحت حملہ کیا، 9 مئی کی سزائیں قانون کے مطابق ہوئی ہیں، چیلنج کرنا ہے کورٹ میں جا کے چیلنج کریں، یہاں شور نہ ڈالیں۔ اگر 9 مئی کے مجرموں کو سزا دی گئی ہے تو کون سے انصاف کا قتل ہوا؟ 9 مئی کے تمام فیصلے قانون کے مطابق ہوئے، عدالتی فیصلے کو چیلنج کرنا ہے تو عدالت ہی جائیں۔ عطا تارڑ کا قومی اسمبلی اجلاس میں خطاب، کہا 9 مئی کے واقعے میں کون ملوث ہے سب جانتے ہیں، شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی گئی، بھگتنا تو ہوگا۔ میاں اظہر کی وفات سے سیاسی خلا پیدا ہوا، میاں اظہر مرحوم کی ملک کے لیے خدمات کو یاد رکھا جائے گا۔ ہمارے ملک میں ایک ایسا فتنہ گروہ ہے جس نے کل کا دن ہی چوز کیا کہ تو اپنے دور میں یہ استحصال کشمیر کا جو ہے وہ اندھوناک واقعہ ہوا، بجائے اس کے کہ جو اس کے دور میں جس کو بڑا سیلیبریٹ کرتا تھا مودی آئے گا تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے، اس کے دور کے اندر یہ جو ہے یہ عذاب جو ہے وہ کشمیریوں کے اوپر نازل ہوا، جہاں آج نہ انٹرنیٹ ہے، نہ فون ہے، نہ ان کی کوئی کنیکٹیوٹی ہے، وہ کس عذاب سے جی رہے ہیں، اس کو جو ہے وہ کرنے کی بجائے کل دوبارہ سے فتنہ فساد کی کال دی گئی ہے۔ ترقی کرتا پنجاب مخالفین کو ہضم نہیں ہو رہا، ان کا کام صرف حضرہ سرائی کرنا ہے۔ پی ٹی آئی کا یوم استحصال پر احتجاج کی کال دینا افسوسناک ہے۔ فتنے نے یوم استحصال کشمیر کا دن اپنے احتجاج کے لیے منتخب کیا۔ 5 اگست کو احتجاج کی کال کا حال بھی ماضی کی کال جیسا ہی ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی کو اپنے بچوں کا تو خیال ہے لیکن قوم کے بچوں کا نہیں۔ کل یوم استحصال کشمیر جوش و جذبے کے ساتھ منایا جائے گا۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کی نیوز کانفرنس۔ پولیس کو شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن، پنجاب بھر میں یوم شہداء پولیس منایا جا رہا ہے۔ شہداء کی یاد میں شمع روشن کی گئی۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم کا یوم شہداء پولیس پر قوم کے نام پیغام، کہا پولیس کے ہزاروں شہداء ہمارا فخر ہیں، اپنے شہداء کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہ کریں گے۔ پولیس نے دہشت گردی، جرائم اور بدامنی کے خلاف بھرپور جدوجہد کی۔ اقوام پولیس کے شہداء کی جرأت، وفاداری اور ان کی عظیم قربانیوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ اس طرح کے پروگرام کر کے آپ کی فیملیز کو اور آپ کے عظیم ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے صوبے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، ان کو ہم سلام پیش کریں اور صلاح تحسین پیش کریں۔ تنخواہ کے حوالے سے کہتے تھے کہ جی تنخواہ جو ہے وہ پولیس کی پنجاب کے اور افسران کی تنخواہ سندھ کے برابر ہو، ہم ان لوگوں میں آ گئے کہ ہم نے اس بجٹ میں ماشاءاللہ وہ تنخواہ بڑھا دی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا شہداء پیکیج تھا اس کو بھی ہم نے بڑھایا۔ ہمارا مقابلہ ایسے دہشت گردوں سے ہے جس نے سپر پاور کو شکست دی۔
خیبر پختونخوا پولیس جن دہشت گردوں سے نبرد آزما ہے وہ کوئی عام مجرم نہیں۔ علی مین گنڈاپور کا تقریب سے خطاب، کہا صوبے میں قیام امن کے لیے جتنی قربانیاں پولیس نے دیں کسی نے نہیں دیں۔ شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے بچوں کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ شہداء کے لواحقین کا خیال رکھیں گے کہ اے پی پولیس کی تنخواہیں پنجاب پولیس کے برابر کر دی گئی۔ پاکستان بننے کے لیے بھی جو قربانیاں دی تھی اس سے بھی زیادہ بڑی قربانی ہم نے افغانستان آپ کو امن اور آپ کے لیے دی ہیں۔ ہم نے آپ کی مہمان نوازی سے لے کر اپنے وسائل اور اپنی جانیں نشاور کی ہیں۔ ہمیں مایوس نہ کریں، ہم ہمسائے ہیں، ہم اسلامی برادر ملک ہیں، اپنا فرض نبھائیں۔ ہم ابھی تک اسی امید سے آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ پولیس نے ملک میں امن و امان کی خاطر قربانیاں دیں۔ سیکورٹی فورس کے پیچھے سیاسی قوتیں نہیں ہوتی تو جنگ نہیں جیتی جا سکتی۔ بلوچستان اور کے پی کی حکومت ذمہ داریوں سے بری ذمہ نہیں ہو سکتی۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان حکومت اپنا فرض نبھائیں۔ ایران اور پاکستان مل کر دہشت گردی کے خلاف لڑیں گے۔ افغانستان ہمیں مایوس نہ کرے، اپنا فرض نبھائے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا تقریب سے خطاب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا یوم شہداء پولیس پر پیغام، کہا پولیس کے جان بازوں کو سلام جنہوں نے اپنے خون دے کر وطن کو امن کا گہوارہ بنایا۔ پنجاب کے ہر گلی کوچے کا امن کسی شہید کی آخری سانس کا نتیجہ ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا صوبے میں قیام امن کے لیے سندھ پولیس کے اہلکار اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جانے دیں گے۔ 1971 سے اب تک سندھ پولیس کے 2549 اہلکار شہید ہو چکے۔ پولیس شہداء کی قربانیوں کو بھولے نہیں۔ سندھ کی پولیس پاکستان کی بہترین فورس ہے۔ پولیس ملک کی سب سے تربیت یافتہ فورس ہے۔ چند ہزار تنخواہ کے لیے پولیس کا جوان جان ہتھیلی پر رکھتا ہے۔ کون سا ایسا کیس ہے جو سندھ پولیس نے حل نہ کیا ہو؟ پولیس کو ہمیشہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ پولیس نے قربانیاں دے کر ملک میں امن و امان قائم کیا۔ دہشت گردی کے جتنے واقعات ہوئے سندھ پولیس ہمیشہ آگے رہی۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال۔ پیپلز پارٹی کا یوم آزادی بھارت کے جنگ جیتنے کے جشن کے طور پر منانے کا اعلان۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلال بھٹو کی نثار کھوڑو صوبائی وزیر مکیش چاولہ سے ملاقات۔ نثار کھوڑو نے بلال بھٹو کو سندھ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی کارکردگی پر بریفنگ دی۔ بلال بھٹو نے کہا سندھ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا فعال ہونا خوش آئند ہے۔ بلال بھٹو کی مکیش کمار چاولہ کو عوامی سہولیات کے پیش نظر نئی نمبر پلیٹس کی تنصیب کی ڈیڈ لائن میں اضافے کی ہدایت۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ریکارڈ تیزی نے صاحب کا تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ 100 انڈیکس تاریخ میں پہلی بار 1,42,000 کی بلند ترین سطح کو چھو گئی۔ کارروائی روز کے دوران انڈیکس میں مجموعی طور پر 1,017 پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ 100 انڈیکس 1,42,323 کی نئی بلند ترین سطح پہ پہنچ گیا۔ کارروائی روز کے اختتام پر اسٹاک مارکیٹ 100 انڈیکس 1,42,052 کی سطح پر بند ہوا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی وزیر اعظم ہاؤس میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات۔ صدر آصف علی زرداری نے وزیر اعظم سے چچا زاد بھائی میاں شاہد شفیع کے انتقال پر تعزیت کی۔ صدر مملکت نے میاں شاہد کی بلند درجات اور ان کے اہل خانہ کے لیے صبر و جمیل کی بھی دعا کی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے مرحوم میاں شاہد شفیع کے بڑے بھائی جاوید شفیع سے بھی ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور تعزیت۔ ملک بھر میں مونسون کے چھٹے اسپیل کا آغاز۔ لاہور سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش۔
محکمہ موسمیات نے 7 اگست تک ملک بھر میں بارشوں کا امکان ظاہر کر دیا۔ موسم کا حال بتانے والے کہتے ہیں کہ اگلے 3 روز کے دوران اسلام آباد، کے پی، گلگت بلتستان میں بارشیں متوقع۔ 6 اگست کو بلوچستان میں طوفانی بارشیں ہوں گی۔ سندھ کے ساحلی علاقوں میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کے علاوہ بارش کا بھی امکان۔ اور غازہ میں خوراک کی کمی کے بعد اب پانی کا ایک سنگین بحران پیدا ہو گیا۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے غازہ میں جبری بھوک سے بھٹکتی آبادی میں امدادی مقام پر ایک فلسطینی لڑکے کی آنکھ میں گولی مار کر اسے زخمی کر دیا۔ اسرائیلی فوج نے 15 سال کے عبدالرحمان ابو جزر کی بائیں آنکھ میں گولی ماری، جس سے گولی لگنے کے بعد اس کی بینائی بحال ہونے کے امکانات ختم ہو گئے۔ بعض اوقات پانی کے ٹینکر غازہ کے رہائشیوں تک پہنچ جاتے، لیکن اب یہ بھی ناکافی ہو رہا ہے۔